بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 11۔ بحر اسود کے ساتھ ساتھ کریمیا اور قفقار کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا تاتاری لشکر کچھ عرصہ سستاتا رہا، پھر اس کے جنرل باتو اور سبودائی نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور اس کے پہلے جو علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے اب ان سے آگے انہوں نے اپنی نئی مہمات کا آغاز کیا۔ روس کو وہ پہلے ہی تاراج کر چکے تھے، اب ان کا رخ ہنگری کی طرف تھا۔ اہل ہنگری ایک عظیم لشکر کے ساتھ مقابلے پر آئے اور دریائے سویو کے اس پار موہی کے میدان میں قیام کیا۔ جب رات ہوئی تو لشکر نے اپنے ارد گرد ورتھ گاڑیاں کھڑی کر کے ایک مورچہ سا بنا لیا اور کچھ دستے دریائے سویو کے پل پر پہرا دینے کے لیے مقرر کر دیے، کیونکہ دریا کے اس پار مشرق کی طرف تاتاری لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ رات جب گہری ہو گئی تو تاتاری لشکر حرکت میں آیا۔ انہوں نے دریا پر شہتروں سے ایک نیا اور عارضی پل بنا کر دریا عبور کیا اور اہل ہنگری پر حملہ ور ہو گئے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں اہل ہنگری کو شکست فاشت ہوئی۔ تاتاریوں نے ہنگریوں کے سارے سپاہیوں کو تحت کر دیا اور آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اب آگے منجدم دریائے ڈونیوب آ گیا تھا۔ باتو خان نے دیکھنے کے لیے دریا کے اوپر سے گزرا جا سکتا ہے یا نہیں، کچھ مویشی دریا کی طرف ہکا دیے اور اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ کر دیکھنے لگے۔ مویشی کچھ دیر جمے ہوئے دریا پر گھومتے رہے، پھر دریا کے اس پار سے کچھ لوگ آئے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے گئے۔ اس سے باتو نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دریا کو اپنے لشکر کے ساتھ عبور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے کوچ کا حکم دیا اور تاتاری سوار دریائے ڈونیوب میں جمی ہوئی برف پر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ دریا کے اس پار باتو اور سبودائی اپنے لشکر کے ساتھ خیموں میں قیام کر کے کچھ عرصہ دشمن کی فوجی نقل و حرکت کا اندازہ لگاتے رہے۔ یہی دشت تاتار سے ایک قاصد اپنے گھوڑے پر 2.5 مہینے میں طے کر کے پہنچا اور اغودائی کے مرنے کی خبر لایا۔ قاصد یہ بھی پیغام لایا کہ باتو اور سبودائی وطن واپس آئے تاکہ قروتائی منعقد کی جائے اور نئے خاقان کا انتخاب کیا جائے۔ لشکر نے واپس کوچ کیا۔ دریائے دولکا کے کنارے آ کر باتو خان اپنے لشکر کے ساتھ رک گیا اور سبودائی سے کہہ دیا کہ وہ اکیلا اپنے لشکر کے ساتھ واپس دشت میں چلا جائے، اور یہ کہ وہ گنٹیا کا مریض ہے لہٰذا وہ سفر نہیں کر سکتا۔ باتو قروتائی میں شریک نہ ہونا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہ بہانہ بنا دیا۔ وہ جانتا تھا مغل شہزادے اس کے خلاف ہیں، اس لیے اس کے وہاں جانے پر ضرور کوئی نیا حادثہ پیش آ جائے گا، لہٰذا وہ اپنے بھائی برقائی کے پاس رک گیا اور سبودائی اپنے لشکر کے ساتھ صحرائی گوبی کی طرف کوچ کر گیا۔ صحرائی گوبی کے اس پار ٹنڈرا کے میدانوں کے دامن میں جھیل بیکال کے کنارے بقرول تائی منعقد ہوئی اور اغودائی کے بیٹے قیوق کو نیا خاقان چنا گیا۔ قیوق ایک نحیف الجثہ قوی ارادی کا انسان تھا، بہت کم ہنستا تھا، انتقام لینے میں بھیڑے جیسے تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ اس قروتائی میں چینی وزیر بغداد کا قاضی القضاء اور کئی مخصوص لوگ شامل تھے۔ قیوق نے سب کو شرف یاربائی بخشا، لیکن بغداد کے قاضی القضاء الموت کے شیخ الجبل کے قاصدوں کو کوئی اہمیت نہ دی، جس کا مطلب تھا تاتاری ان دونوں کو تقدیر کو تلوار کی نوک سے لکھنا چاہتے ہیں۔ قیوق چونکہ باتو اور اس کے بھائی برقائی کے خلاف تھا، لہٰذا اس نے ان دونوں بھائیوں کے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا، لیکن منگو اور ہلاکو کی ماں سیور قیتی نے ان ساری سازشوں کی اطلاع باتو کو پہنچا دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قیوق کی جگہ اپنے بیٹے منگو کو دشت کا خاقان بنانا چاہتی تھی اور اس میں وہ ناکام ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے باتو سے ساز باز شروع کر دی، اور اس طرح تاتاریوں کے آبائی مسکن میں قیوق اور دریائے دولکا کے کنارے بسنے والے باتو اور برقائی کے درمیان سازشوں کا ایک بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یروشلم کی فتح کی خبر جب یورپ پہنچی تو پائے روم نے سیولانا کے مقام پر ایک مجلس منعقد کی اور صلیبی جنگجوؤں کی تجدید پر اصرار کیا۔ چنانچہ یہ طے پایا گیا کہ یورپ سے ایک فوج یروشلم فتح کرنے کے لیے بھیجی جائے اور مذہبی جماعتوں فرانسیس اور
اور ڈائمینیکین کو حکم دیا گیا کہ مجلس کی منظور شدہ تجاویز یورپ کے بادشاہان مملکت اور عام عیسائی رعایا تک پہنچا دی جائے۔ ان دونوں مذہبی جماعتوں کو اختیار بھی دیا گیا کہ اس مہم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ چندہ جمع کر سکتی ہیں۔ چنانچہ پائے روم گرمیوری اور مذہبی جماعتوں کی بھاگ دوڑ کام آئی اور یورپ کے کئی حکمران اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس جنگ میں انگلستان کا بادشاہ ریچرڈ اور فرانس کا حکمران سر فہرست آتے ہیں۔ ریچرڈ جب لشکر کے ساتھ فلسطین کے ساحلی شہر عکا پہنچا تو فرانس اور دوسری یورپی ممالک کی فوجیں پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ 1245 عیسوی کے موسم میں بہار تک ساری یورپی افواج عکا پہنچ گئی۔ اس بار عیسائی دنیا نے اس فوج کے کئی بہتر اور امیدیں باندھے رکھی تھی۔ اس متحد فوج کے سپہ سالار اعظم ریچرڈ نے سب سے پہلے کرک کے مسلمان حاکم سے مطالبہ کیا کہ اس کے پاس جس قدر عیسائی قیدی ہیں رہا کر دیں۔ کرک کے امیر نے جب انکار کیا تو صلیبی افواج کا سیلاب عکا سے یافا شہر کی طرف بڑھا۔ دمشق اور مصر کے حکمران جنگ کیے بغیر عیسائی فوجوں کے طوفان کو دیکھ کر فوراً چپ پڑے اور مصالحت کی کوششیں شروع کر دی۔ موت کے مسافر خاموش تھے، وہ جنگ کے میدان میں کٹ مر تو سکتے تھے پر بڑی حکومتوں کے فیصلے نہ بدل سکتے تھے۔ لہٰذا عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے روح سے تبریہ، یروشلم، اسقلان اور ثقیف کے شہر عیسائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ اس طرح 1240 عیسوی میں ایک بار پھر یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کے 2 سال ہونے کو تھے۔ عمیر اپنی کوہستانی مسکین میں گھر سے باہر ابو نواس، وازن، اریتا، کولان، احمورا کے ساتھ زیتون کے ایک درخت تلے بیٹھا تھا۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے، گفتگو کسی گھریلو موضوع پر ہو رہی تھی۔ اتنے میں ان کے سامنے مریانہ گھوڑے سے اتری۔ وہ راہبوں کا سفید براق لباس پہنی ہوئی تھی۔ اس کے سرخ ریشمی بال کوہستانوں کی تیز ہواؤں میں لہریں بناتے ہوئے لڑ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار ایک قاتل ادا کے ساتھ سوار دیتی تھی۔ اور پھر اس کا حسن بھی ایسا تھا جیسے تیز چاندنی کا سمندر آسمان سے زمین کی طرف بہہ رہا ہو۔ تیز تیز چلتی ہوئی مریانہ عمیر کے قریب آئی۔ اریتا نے اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ خالی کی۔ مریانہ وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سفید لباس سنبھالا اور عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے بری خبر لائی ہوں۔ عمیر نے فکر مندی سے پوچھا، کیسی خبر؟ ہزاروں ترک کا ایک وحشی لشکر آپ کی مسکن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ اس وقت شمال میں آپ کی مسکن کی آخری حدود سے 20 میل دور ہوں گے۔ وہ دیوانہ وار اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ عمیر بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جنگجو اور وحشی خوارزمی ترک سپاہی ہیں جو جان بچانے کے خاطر تاتاریوں کے آگے آگے بھاگتے رہے ہیں۔ قفقاز کے پہاڑی سلسلے سے اتر کر انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہے۔ تاتاریوں نے انہیں بے خبر بے گھر کر دیا ہے اور وہ کہیں بس جانے کے لیے ٹھکانہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان میں کچھ سپاہی ایسے بھی ہیں جو تاتاری لشکر میں باقاعدہ سپاہی رہ کر کئی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں اور اب تاتاریوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ ان سب کی حالت اس سام جیسی ہے جسے کسی نے زخمی کر دیا ہو۔ وہ آگ اور طوفان کے مانند آپ کے مسکن کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ عمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ ہاں وہ مسلمان ہیں، تو پھر مجھے ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ شورہ پشت اور وحشی ہیں۔ عمیر نے بڑے اطمینان سے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولین بات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، میں ان کا استقبال کروں گا، اور اگر انہوں نے میرے مسکین کی حدود میں بسنے کی خواہش ظاہر کی تو میں انہیں اس کی اجازت دے دوں گا۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ عمیر کھڑا ہو گیا، میں اپنے مسکین کی آخری سرحد پر ان سے ملوں گا۔ اریتا نے فکر مندی سے کہا، آپ اکیلے وہاں نہ جائیں، اگر جانا ہے تو پورا لشکر ساتھ لے کر جائیں۔ میرا دل کہتا ہے وہ میرے دشمن نہیں۔ سام جب ڈسنے پر آتا ہے تو دوست دشمن کی تمیز نہیں کرتا۔ عمیر کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی ابو نواس اور وازن بھی اپنے گھوڑے تیار کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ذرہ خود پہنے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ باہر آئے۔ مریانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ عمیر نے ہشام کو بلا کر لشکر کو اپنی شمالی سرحد پر پھیلا دینے کا حکم دیا اور خود وہ قلعے سے نکل کر ابو نواس، وازن اور مریانہ کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اپنی سرحد کے آخری سرے پر عمیر گھوڑے کو بھگاتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ابو نواس، وازن اور مریانہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب شمال کی طرف دیکھا تو ترکوں کا وہ بے لگام لشکر صرف 1 میل کے فاصلے پر طوفان کی طرح امٹ چلا آ رہا تھا، اور اب وہ لمحہ بلمحہ دریائے یورون کے ساتھ ساتھ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ٹیلے کے نیچے جس پر عمیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا، وہ لشکر آ کر رک گیا، اور ایک جوان اس لشکر کے آگے آگے تھا، اور جسے اس لشکر نے شاید اپنا رہبر اور سالار چن لیا ہوگا۔ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگا جس پر عمیر کھڑا تھا۔ چٹان کے اوپر آ کر اس نے بلند آواز کے ساتھ ترکی میں سلام کیا۔ عمیر نے بڑے ولہانہ انداز میں اس کے سلام کا جواب ترکی میں دیا۔ پھر وہ جوان گھوڑے سے اترا اور عمیر کے قریب آتے ہوئے پوچھا، کیا یہی وہ وادی ہے جو موت کے مسافروں کا مسکن ہے؟ عمیر بھی چند قدم اس کی طرف بڑھ کر بولا، یہی وادی موت کے مسافروں کی ہے۔ اس عجیب اجنبی نے پھر پوچھا، تمہارا موت کے مسافروں سے کیا تعلق؟ میں ان کا ایک ادنا خادم ہوں۔ نووارد نے مریانہ کے گلے میں لٹکتی ہوئی سنہری سلیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ عیسائی ہو؟ بحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس نے مریانہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر تمہارے ساتھ یہ عیسائی راہب کیوں ہیں؟ یہ ہمارے لیے جاسوسی کرتی ہے۔ مجھے شخص سے ملنا ہے جو موت کے مسافروں کا سالار ہے اور جس کا نام عمیر بن خزام ہے۔ کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتے ہو؟ عمیر ہلکے ہلکے مسکرا رہا تھا۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ وہ بہادر اور شجاع ہے۔ اس نے وحشی تاتاریوں کے آگے ایک باندھ رکھا ہے۔ وہ مسلمانوں کے بھولے بھٹکے قافلوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسے بے لوٹ اور جانثار انسان سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہم خود جنگجو ہیں، اور ایسا شخص ہمارا بہترین رہبر اور رہنما ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک طویل عرصہ تاتاری لشکر کے اندر گزارا، اور موت کے مسافروں کی سالار کی شجاعت اور بے لوثی کی داستان سے سیبیر کے جنگلوں اور صحرائی گوبی سے بھی آگے سائبیریا کے میدانوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ عمیر نے بڑے بھولے پن سے کہا، میں ہی عمیر بن خزام ہوں، اور میرے ساتھ میرے 2 بہترین جرنیل ابو نواس اور وازن بھی ہیں۔ ہماری داستانوں میں میرے نام کے ساتھ یقیناً یہ 2 نام بھی تم نے ضرور سنے ہوں گے۔ وہ جوان آگے بڑھا اور بڑے پرجوش انداز میں وہ ان تینوں سے بغلغیر ہوا، اور پھر ابو نواس اور وازن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی ان دونوں جرنیلوں کی داستانیں بھی آپ سے ملتی جلتی ہیں۔ عمیر اب اصل موضوع کی طرف آیا۔ تم لوگوں نے اس مقصد کے تحت شمالی کوہستانوں سے اس جنوبی سرزمین کا رخ کیا ہے۔ ہم کئی ماہ سے کہیں بس جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم مستقلاً آباد ہونے کے لیے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ عمیر جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نگاہ اچانک جنوب کی طرف اٹھ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ قاہرہ کی طرف سے دمشق کی طرف جانے والی شاہراہ پر ایک سوار اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس ترک لشکر کے پاس ٹیلے کے نیچے اس نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر کر لشکر کے سپاہیوں سے باتیں کرنے لگا۔ پھر ایک ترک اس سے ساتھ لیے اس ٹیلے پر چڑھنے لگا جس پر عمیر کھڑا تھا۔ اوپر آ کر اس ترک نے اپنے سالار کو مخاطب کر کے اس اجنبی سوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سپاہی مصر سے آپ کے لیے کوئی پیغام لایا ہے۔ ترک سالار براہ راست اس مصری سپاہی سے مخاطب ہوا، کس کا پیغام لائے؟ مصر کے حکمران الملک الصالح ایوب کا۔ کہو اس نے ہمارے متعلق کیا کہا ہے؟ مصری سپاہی چند قدم اور آگے بڑھا اور کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا لشکر مصری فوج کے ساتھ مل کر یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے رضامند ہو جائے تو مصر میں آپ سب کی آباد کاری کا مناسب اور خاطر خواہ بندوبست کر دیا جائے گا۔ ترک سالار نے ایک گہرے اور پاکیزہ جذبے کے تحت کہا، اگر وہ مصر میں ہمارے بسنے کا بندوبست نہ بھی کرے تو بھی ہم اکیلے ہی یروشلم پر حملہ ور ہوں گے۔ یروشلم ہمارا قبلہ اول اور ہمارے لیے مقدس ہے۔ ہم اس شہر کو کیسے اغیار کے قبضے میں دیکھ سکتے ہیں جس کی خاطر صلاح الدین نے ساری عمر دشمنوں کے سامنے ایک مضبوط حصار بنا رہا۔ جاؤ الملک الصالح سے کہہ دو ہمیں اس کی شرط منظور ہے۔ اس کا ایک اور پیغام بھی ہے، کہو اس کا کہنا ہے کہ آپ کا لشکر غزہ کی میدان میں فروگوش ہو۔ وہاں ایک مصری جرنیل رکن الدین بیبرس مصری سواروں کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا، اور یہ متحد لشکر جس کا سالار بیبرس ہوگا یروشلم پر حملہ ور ہوگا۔ ہمیں یہ بھی منظور ہے، تم فوراً قاہرہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔
ہم بھی اب یہاں وقت ضائع کے بغیر غزہ کے میدان کا رخ کریں گے۔ مصری سپاہی گھوڑے پر سوار ہوا، ٹیلے سے نیچے اترا اور پھر وہ قاہرہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر اڑا جا رہا تھا۔ ترک سالار نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ عمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے موت کے مسافروں کے سالار، میرا نام مارسا ہے، ہمیں اب اجازت دے، ہماری منزل اب غزہ کا میدان ہوگا جہاں ہمارا عظیم مقصد ہمارا منتظر ہے۔ ہم وقت ضائع کے بغیر وہاں پہنچ کر پڑاؤ کریں گے اور یروشلم پر حملہ ہونے کے لیے مصری جرنیل اور اس کے لشکر کا انتظار کریں گے۔ کیا اس مقدس اور نیک کام میں آپ ہمارا ساتھ نہ دیں گے؟ عمیر جو سوچوں میں کھو گیا تھا کھلاؤ میں گھورتے ہوئے بولا، اگر انہوں نے مجھے اس لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی تو میں ضرور اس لشکر کے ساتھ دوں گا جسے یروشلم پر حملہ ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اگر اس لشکر کا سپہ سالار رکن الدین ہو تو وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا، وہ میرا دوست اور بھائی ہے۔ مارسیا نے عمیر اور ابو نواس اور بازن سے مصافحہ کیا، پھر وہ نیچے اترا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ پھر اس کا لشکر دھول اڑاتا ہوا جنوب کے رخ پر اپنے گھوڑے پر سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ مریانہ بھی عمیر سے اجازت لے کر ٹیلے سے نیچے اتری۔ ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اونچے نیچے ٹیلیوں کے بیچوں بیچ بل کھا کر گزرتی ہوئی اس پکٹ نڈی پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگی جو یروشلم کی طرف جاتی تھی۔ عمیر، ابو نواس اور بازن بھی نیچے اترے اور اپنی قلعے کی طرف چلے گئے۔